اگرچہ میں نہیں چاہتا تھا وہ جماعت میرے مقابل میں کھڑی ہو جائے اسلامی تحریک، میری مراد ہے مقابلہ لگتا یہ ہے کہ اسلامی تحریک اور MWM کی یعنی دو دینی جماعتوں کے درمیان مقابلہ نہیں کہہ سکتے، مسابقہ ہوگا۔ جہاں تک پچھلے سال کا تعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف کے فارمولے کی روشنی میں ایڈوکیٹ صاحب میرے حق میں نہیں بیٹھے تھے۔ سر MWM پر خاصا اختلاف اور خاصی تنقید کا نشانہ اس بات پر بنایا جاتا ہے کہ آپ نے شراب بل کو اپروو کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ کو MWM نہیں پسند نا تو کم از کم ایسے بندے کو ووٹ نہ کریں، سپورٹ نہ کریں اس الیکشن میں جو آپ سے علمی طور پر، فکری طور پر، شعوری طور پر، دیانت کے اعتبار سے، جرأت کے اعتبار سے آپ سے کم ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں سبطین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں دیوسائی ٹائمز۔ ہمارے درمیان ایک ایسی معزز شخصیت موجود ہے جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، میری مراد سابق اپوزیشن لیڈر محمد میثم کاظم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور سنائیں ذرا آپ اس دفعہ PTI کے حق میں بیٹھ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ چیمگوئیاں حلقہ نمبر 2 کی فضا میں گردش کر رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سبطین، آپ کا، آپ کی ٹیم کا شکریہ۔ یہ خبر مجھے بھی کئی دوستوں نے سنائی ہے، مجھے نہیں خبر جو خبر مخالفین کو یا لوگوں کو مل گئی ہے، اور نہیں معلوم یہ بے پرکھی کس نے اور کہاں سے اڑائی گئی ہے۔ حلقہ 2 میں یعنی میرے حلقے میں الحمدللہ میں اس بار بھرپور انداز میں، آپ دیکھیں گے نہ صرف الیکشن لڑ رہا ہوں بلکہ پچھلے سے زیادہ مارجن کے ساتھ انشاءاللہ عوام کی تائید اور اللہ کی نصرت سے انشاءاللہ فتح یاب ہوں گے۔ اور ان ایڈیشن میں آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں کہ اس بار حلقہ 1 سے بھی بہت سارے معززین نے، بہت سارے احباب نے، بہت ساری شخصیات نے حلقہ 1 سے بھی کنٹیسٹ کرنے کے لیے رابطے کیے تھے، تاہم وقت اتنا گزر چکا تھا کہ وہ مناسب نہیں رہا۔ البتہ ان تمام محبت کرنے والے، چاہنے والوں کی محبتوں کا یقیناً میں مقروض ہوں۔ اس پرآشوب دور میں جہاں پر ایک خاندان سے 2 بندے ایک دوسرے کے خلاف کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک محلے سے 2 کر رہے ہوتے ہیں، ایک پارٹی سے 6 8 ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہی ہوتی ہیں، ایسے میں پورے حلقے کی طرف سے اچھی تعداد اور بالخصوص جوان پڑھے لکھے اور باشعور افراد کی طرف سے مجھے انوائٹ کرنا یقیناً یہ انتہائی قابل قدر ہے، چونکہ وقت اتنا گزر چکا تھا۔ اور پھر دونوں حلقوں میں اگر میں کنٹیسٹ کرتا بھی تو پھر منفی پروپیگنڈے جس طرح کی جاتی ہے، بہت سو نے تو مجھے اس کنٹیسٹ سے ہی باہر کر دیا تھا، آپ نے خبریں سنی ہوگی، تو ایسے میں ممکن نہیں تھا، مشکل پیش آ رہی تھی۔ تو ان احباب کا بھی شکریہ، اور حلقہ نمبر 2 کے عوام کی جو والہانہ الحمدللہ وابستگی ہے، جماعت کی وابستگی ہے، اور جس انداز میں کوشش کی ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانے کی، ڈیلیورنس، گورننس، پرفارمنس، ریپرزنٹیشن کی اور لیجسلیشن کی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں، میں دوسرے جوانوں کو بھی، پڑھے لکھے افراد کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست کے میدان کو آپ نے خالی چھوڑ کر اس خطے کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے۔ بالکل سر، آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے جو الیکشن میں آپ نے بالکل دیکھا ہوگا کہ جو کاچو امتیاز صاحب ہیں، انہوں نے آزادانہ طور پر انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا اور 3,500 انہوں نے تقریباً ووٹ حاصل کیے، اور محمد علی شاہ صاحب کی بات کریں تو انہوں نے تقریباً 7,000 کے قریب انہوں نے ووٹ لیے، اور آپ کے ساتھ بہت قریبی کانٹیسٹ انہوں نے کیا۔ تو آپ اس دفعہ آپ کس کو اپنا حریف سمجھتے ہیں، اور کون سی جو جماعت ہے وہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پچھلے سال پیپلز پارٹی کی دوسری پوزیشن تھی، اور پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان کم و بیش 900 1,000 کی لیڈ مجھے تھی۔ تو یہ جو لیڈ ہے، عام حلقوں میں آپ کو پتہ ہے 2-3 ہزار سے الیکشن جیت جاتے ہیں، لیکن چونکہ حلقہ بڑا ہے اس وجہ سے ہمیں مارجن زیادہ رکھنی پڑتی ہے۔ محمد علی شاہ صاحب پچھلے سال ہمارے مد مقابل میں تھے، لیکن اس سال میں دیکھ رہا ہوں اگرچہ میں نہیں چاہتا تھا وہ جماعت میرے مقابل میں کھڑی ہو جائے اسلامی تحریک، میری مراد ہے مقابلہ لگتا یہ ہے کہ اسلامی تحریک اور MWM کی یعنی دو دینی جماعتوں کے درمیان مقابلہ نہیں کہہ سکتے، مسابقہ ہوگا، تو مسابقہ ہونی چاہیے۔ کیا اور PTI اور MWM کا اتحاد، اور ابھی چیمگوئیے یہ چل رہی ہیں کہ
جو شیعہ علماء کونسل ITP ہے ان کا اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہونے جا رہا ہے، تو یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا سبتین دیکھیں، جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مجلس وحدت کا اتحاد ہے، وہ 7 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر ہم اتحاد پر ہیں، جس میں یعنی یہ وہ نقطہ ہے، کبھی آپ اس نقطوں پہ اسٹڈی کریں تو وہ پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سالمیت، استحکام اور گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے ہیں۔ سیاسی جو اخلاقیات ہے وہ کبھی اجازت نہیں دیتی کہ مشکل وقت میں آپ اچھے وقت کے ساتھی کو آپ دھکے دے کے آپ بھاگ جائیں، اور یہ کم ظرفوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ آپ میرے اچھے وقت میں آپ واہ واہ کرتے ہوئے جب میں کر رہا تھا آپ آ کے دوستی کریں، اور میں مشکل میں ہوں تو آپ 2 دھکے دے کے 2 لات مار کے بھی آپ بھاگ جائیں۔ یہ نہ انسانی اخلاقیات ہے نہ سیاسی اخلاقیات ہے۔ لہٰذا گلگت بلتستان میں MWM اور PTI کا اتحاد تو اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ ہاں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ کیا ہوگا اس میں خود بذات خود شامل نہیں ہوتا، پارلیمانی بورڈ کے ذمہ لگا دی، کیونکہ میں خود کنٹسٹنٹ ہوں، تو ایسے میں میری جماعت کا بورڈ جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہاں ہم سے مشاورت ضرور ہوتی ہے، ہم اپنی رائے ضرور دے دیتے ہیں، تو وہ فارمولہ طے کرے گا کن کن حلقوں میں کیا کیا کرنے ہیں۔ رہی بات آپ نے ITP کے حوالے سے اور نون لیگ کے بارے میں سوال پوچھا، تو ان کے اتحاد کے حوالے سے میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، البتہ ہم نے ابتدا میں کچھ کوششیں کی تھی کہ MWM اور ITP کا اتحاد ہو۔ آپ کو معلوم ہے ہماری سسٹر آرگنائزیشن ہے ITP، میں اس جماعت کا احترام کرتا ہوں، اور میرے خاندان کی جماعت یہی جماعت تھی، میں نے جیسے سیاست میں آنکھ کھولی تو میرے والد اسی جماعت میں تھے، ہماری قربانیاں ہیں ITP میں، تو اس جماعت کا جو پیٹرن ہے، سیاسی پیٹرن، وہ مفاہمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن مجلس وحدت کا ذرا مزاحمانہ ہے۔ تو مزاحمانہ اور مفاہمانہ جماعتوں کی روش میں فرق ہے، لیکن ہمارا اہداف علاقے کی خدمت ہے، انسانوں کی خدمت ہے، اعلیٰ انسانی قدروں کی خدمت ہے۔ تو نون لیگ کے ساتھ ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی نہیں ہوگی، یا استحکام پاکستان کے ساتھ ہوگی، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی، تو کس کے ساتھ ہوگی؟ ممکن ہے سب کے ساتھ ہو، 1-2 حلقوں میں ادھر 1-2 حلقوں ممکن ہے، یعنی اس کے بارے میں نہ میں نے کوئی جستجو کی ہے، نہ مجھے ابھی تک کوئی ایسی انفارمیشن ہے۔ سر آپ کی ریلیٹڈ ہم سوال کرنا چاہیں گے سر، ایڈوکیٹ ذاکر جو کہ پچھلی دفعہ آپ کے حق میں بیٹھے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی آپ کی حمایت کریں گے؟ پارلیمانی بورڈ میں یہ ڈیسیجن آ جائے کہ آپ کو ایڈوکیٹ ذاکر کے حق میں بیٹھ جانا ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا ہوگا؟ میرے حلقے میں جتنے نمائندے ہیں ان میں ایڈوکیٹ صاحب پڑھا لکھا نمائندہ ہے، اور ان کی خدمات بھی یقیناً رہی ہیں۔ جہاں تک پچھلے سال کا تعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف کے فارمولے کی روشنی میں ایڈوکیٹ صاحب میرے حق میں نہیں بیٹھے تھے۔ ایڈوکیٹ صاحب کی ہماری الگ سے سٹنگ ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب انہیں پاکستان تحریک انصاف نے میرے حق میں بیٹھنے کو کہا تو انہوں نے ریفیوز کرتے ہوئے باضابطہ جلسہ بھی کیا تھا، اور کہا تھا کہ گنڈا پور کے ٹکٹ کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ جو جملہ انہوں نے کہا وہ میں یہاں نہیں کہوں گا، کیونکہ میں ایڈوکیٹ صاحب کا احترام کرتا ہوں، میں کوئی خاص کر PTI کی جماعت کے ساتھ کوئی کسی نئی دنگا مشتی میں جانا نہیں چاہتا، لہٰذا اب دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو میرے حلقے کے حوالے سے ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرتی ہے۔ رہی بات اس سال کیا وہ میرے حق میں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے، اس کا مجھے علم نہیں ہے، البتہ جو جماعت کے ساتھ ہماری باتیں چل رہی ہیں وہ میرا حلقہ جو کیونکہ فیوریٹ حلقہ ہے MWM کا میرا، تو اس میں مجھے کسی کے حق میں بیٹھنے کی باتیں کرنا یقیناً مناسب نہیں ہے، آپ سروے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے جو آپ نے 5 سال تقریباً 2-2.5 سال آپ نے حکومت میں گزارے اور 2-2.5 سال آپ نے تقریباً اپوزیشن میں گزارے، وہ ایسے کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے جو حلقہ 2 کی عوام ہے وہ آپ کو ووٹ کاسٹ کرے؟ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم نے 2.5 سال آپ نے ذکر کیا حکومت، اور 2.5 سال اپوزیشن ہم نے گزاری۔ میں 2-3 چیزیں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ ہم وہ کام جس کام کے لیے آپ ہمیں نہیں بیچتے ہیں، انہی کام کی بنیاد پر عوام ہم سے محبت کرتے ہیں۔ عجیب ہے۔ مثلا ہمارا بنیادی کام، جس کام کے لیے آپ مجھے بیچتے ہیں، وہ لیجسلیشن ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ خود کسی بھی حلقے میں اٹھا کے دیکھیں، وہ افراد جن کے پیچھے آپ نعرے لگا رہے ہیں، کیا وہ لیجسلیٹر ہے، لیجسلیشن کر سکتا ہے؟ تو ٹو بی آنیسٹ اینڈ فرینک، بہت سارے ایسے آپ کے نمائندے ہیں جو پڑھ لکھ بھی نہیں سکتے، تو وہ کیا لیجسلیشن کر سکے گا؟
لیجسلیشن کے بعد آپ کا کام آتا ہے ریپرزنٹیشن. ٹھیک ہے, ریپرزنٹیشن آپ ہر حوالوں سے اس کو ریپرزنٹیشن کہہ سکتے ہیں, آپ حلقے کے, خطے کے, اچھا قوم, قبیلے, ملک کے آپ نے ریپرزنٹیشن کرنی ہے. تو ریپرزنٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ عوامی معافی ضمیر کو آپ دنیا تک پہنچا سکیں, لوگوں کے ایشوز سے آپ آگاہ ہوں, آپ میں وہ کمپیٹنسی ہو, آپ میں وہ کیپیبلٹی ہو کہ آپ واقعی اپنے عوام کی امنگوں کے مطابق کوئی چیز ڈیلیور کر سکیں. ریفارمز کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں جو سسٹم کو جانتا ہو. جس کو سسٹم کی شد بدھ سے واقفیت تک نہ ہو وہ کیا ریفارمز لائے گا. ریفارمز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا موجودہ بیوروکریٹک سسٹم ہے, آپ کی جو مثلاً ڈیولپمنٹل سائیکل ہے, میں 2 مثالیں دے رہا ہوں, وہ ڈیولپمنٹل سائیکل کیا اپ ٹو ڈیٹ ہے, کیا اس زمانے کے ساتھ ہے, کیا وہ عوام کی بنیادی جو ڈیمانڈس ہے, نیڈس ہے, وہ فلفل کر پا رہے ہیں, کیا یہ جو کیا ہے آپ کا ریٹیپزم ہے, وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے, وہ ختم, کیا آپ کے ان ٹائم جو ایگزیکیوشن ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹ انشور ہو رہی ہے, گورننس اچھی ہو رہی ہے, اور یہ وہ ساری چیزیں, پھر لا اینڈ آرڈر سمیت دیگر چیزیں, یہ وہ بنیادی کام ہے جس کے لیے ہمیں بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں بڑے اس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں آن ایئر آپ کے سامنے کہ حلقہ 2 میں 2.5 سال میں, صرف بہت اہم بات کر رہا ہوں, 2.5 سال میں جتنی ڈیولپمنٹ ہم نے کری ہے اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو میں مائنس نہیں کر رہا ہوں, انکلوڈنگ میں گورنمنٹ کا حصہ تھا, اتحادی تھا, 14 میں سے کیبنٹ اراکین میں سے میں ایک تھا, تو ان کا یقیناً ڈیو شیئر ہے. تو یہ 2.5 سال جو حکومتی تھے اس میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی اے ڈی پی اور پی ایس ڈی پی میں, وہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں میرے حلقے سمیت کسی اور حلقے میں اگر ہو گئی ہے نا, تو پھر میں سیاست سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں, میں چھوڑ دوں گا. بعض لوگ پی ایس ڈی پی کو ہمارے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے, کوشش ہوتی ہے وہ یہ دکھائیں وہ اسلام آباد نے کیا تھا. بھائی آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے فورمز کہاں سے کس نے کروا کے بھیج دیے ہیں, اور اس زمانے میں یاد ہوگا چیف منسٹر خود ان فورمز میں بنفس نفیس جا کے ڈیفینڈ کرتا رہا ہے. جی, یہیں سے ساری چیزیں آپ کے بنیادی ڈی ڈبلیو پی سے, آپ کو پتہ ہے کوئی بھی پروجیکٹ ہو پی ایس ڈی پی کے لیے, یہاں سے جب تک انیشیٹ نہ ہو, بنیادی فورمز یہاں پر نہ ہو, اس کو جا کے وہاں پہ سی ڈبلیو پی میں ڈیفینڈ نہ کرے, تب تک وہ ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتی. آپ مثال دینے کو کہیں تو آپ کا 250 بیڈ ہاسپٹل وہ اس حکومت کا خاصا وہ ہے, اس کی پروگریس ہے. دوسرا 26 میگا واٹ پاور پروجیکٹ شگرتھنگ کا, اگر آپ اس گورنمنٹ کو, مجھے کریڈٹ بے شک میں آتے, اس گورنمنٹ کو تو کریڈٹ دے, وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے, تو یہ ناانصافی ہے. شگرتھنگ روڈ آپ کو پتہ ہے کتنی مشکلات سے وہ لی ہے پی ایس ڈی پی کی, یعنی 30 ارب کے قریب تو اس حکومت نے میرے حلقے میں پی ایس ڈی پی کی اسکیمیں لائی ہیں. 30 ارب مانے رکھتا ہے. اے ڈی پی کے پیچھے بھی آئیں تو آپ کو ہر طرف پروجیکٹس نظر آئیں گے. اور جو اہم بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں, جب سے یہ حکومت گیری, پی ڈی ایم کی حکومت آئی, تب سے اب تک بلتستان ریجن میں ایک بھی پی ایس ڈی پی کی پروجیکٹ نہیں آئی, ایک بھی اسکیم نہیں آئی, ایک بھی, جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. دوسرا, میرے حلقے اور حلقہ 1 سمیت بہت سارے حلقوں میں, حلقہ 1 میں پھر بھی مجموعی طور پہ 1-2 اسکیمیں آئی تھی. 1 روپے کی اسکیم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گلبر کی حکومت نے اپوزیشن کے 2.5 سالوں میں گورنمنٹ نے نہیں دی ہے. میں آج چیلنج کرتا ہوں, گلبر کی حکومت میں جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کا اتحادی تھا, 1 روپے کا اسکیم بھی گورنمنٹ نے نہیں دیا. ہاں, کہیں ادھر ادھر سے نکال کے جو اسکیمیں لانی, وہ میرا اپنا فن ہے, میرا اپنا ہنر ہے. وہ تمہارے سی ایم کی کان خبر بھی نہیں ہوئی. بہت ساری چیزیں ہم نے کرا کے زمین پر لے کے آئے, اتار لیے, کس طرح کیے وہ میں یہاں آن ایئر تو نہیں بتاؤں گا, لیکن گورنمنٹ نے 0 رکھا ہے. آخری ایک اے ڈی پی دی ہوئی تھی, وہ بھی آپ کو یہ بتا دوں ابھی تک روکے رکھے ہوئے, جس میں 20 کروڑ کی سڑکیں اور دیگر چیزیں ابھی تک روکے رکھی ہوئی. اور وہ بھی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایڈمن اپروول ملنے کے بعد, فورم میں اپروو ہونے کے بعد ایڈمن اپروول روکے رکھا ہوا ہے. کب سے؟ تقریباً 6-8 مہینوں سے. کیوں؟ کہتے ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے. بھائی آپ کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے, تو ان پروجیکٹس کو نکالنے کی تو بات کریں. وہ اسکیمیں کہیں نہیں جائیں گی, اپروو ہو گئی ہیں, 2 مہینے بعد لگ جائیں گے, 3 مہینے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عوام کو چند مہینے پہلے وہ اسکیم مل جائیں؟ یعنی اب جب آپ اور ہم نے خدمت کرنے ہی جانا ہے, تو جو خدمت ہو رہی ہے ان کو تو نہ روکے نا. اسی طرح ایل جی این آر ڈی کی اسکیمیں آپ کے سامنے, ایل جی این آر ڈی کی اسکیمیں روک کے عوام کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نقصان پہنچتا ہے؟ آپ نے اسی اسکیموں کو دینے آنا ہے نا سیاست میں, تو جو آئی ہوئی ان کو کیوں روک رہے ہو؟ یہ ہماری
سیاسی کمزرفی ہے، میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پر ہمیں اوپن مائنڈڈ ہو کے کھلے دل کے ساتھ اس عوام کے لیے اگر کوئی بھی ایک اینڈ بھی رکھتا ہے تو ان کو رکھ دینا چاہیے۔ سر MWM پر خاصا اختلاف اور خاصی تنقید کا نشانہ اس بات پر بنایا جاتا ہے کہ آپ نے شراب بل کو اپروو کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا آ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے وہ بل؟ نہیں پڑھا ہے، ایک دفعہ پڑھ لیں، مزہ آئے گا آپ کو۔ اس میں کہیں پر نہ وہ شراب بل ہے، نہ شراب کے جائز ہونے نہ جائز ہونے کا ذکر ہے، دکھائیں مجھے۔ الکوہلک لیکر کا لفظ ہے، بس اسی ایک لفظ کو لے کر کے کہا یہ شراب بل ہے۔ الکوہلک لیکر کا پتہ ہے آپ کو؟ یہ آپ کے مختلف پینٹس میں بھی یوز ہوتے ہیں، ادویات میں بھی یوز ہوتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا ہے کہ اس پہ ٹیکس لگانا ہے، یہ بھی نہیں کہا ہے نہیں لگانا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے جس طرح دیگر پروڈکٹس آتی ہیں یہاں پر، اس پروڈکٹس میں سے ایک الکوہلک لیکر آتی ہے، الکوہلک لیکر پہ ٹیکس لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ وہ جی بی ریونیو اتھارٹی کرے گی۔ یہ چیزیں ادھر ڈیفائنڈ ہے، وہ ادھر ڈسکس ہوگی اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ایکٹ 2018 نون لیگ کے دور میں جو بنا، اس ایکٹ میں شراب کی فروخت، شراب کی ترسیل اور اس کی صنعت، یہ تین چیزیں وہ 2018 کے ایکٹ میں باضابطہ طور پر اپروو ہوا ہے۔ مثلا لائسنس لے کے آپ شراب بیچ سکتے ہیں، تو سوال یہ ہے جو شراب بیچنے کے لیے آپ نے جائز قرار دیا ہوا ہے، ہم نے یہ کہا کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس پر ٹیکس لگانا ہے نہیں لگانا ہے، جس کو آپ نے جائز کیا ہوا ہے، لیگل کیا ہوا ہے، جائز کا مطلب یہ ہے شرعن جائز نہیں، لیگل کیا ہوا ہے، اس کے باقاعدہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ایکٹ 2018 پڑھے، حفیظ کے دور میں وہ باضابطہ طور پر وہ ایکٹ پاس ہوا ہوا ہے۔ ہم نے وہ بہت ساری چیزیں اس میں سے، آپ کے بینکس ہے، کنسٹرکشن ہے، ہوٹلز ہے بڑے بڑے، ان پہ ٹیکس لگانا ہے، ان سب میں سے کس کس پہ ٹیکس لگانا ہے اس کی ایک فہرست بنائی ہے، اس میں سے ایک لفظ ہے الکوہلک لیکر۔ اور آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں کسی پڑھے لکھے کو سامنے لے آئیں، اگر ہم نے شراب کے بل کو پاس کیا ہے نا تو آج کے بعد مجلس وحدت سے میں ریزائن کرتا ہوں، میں ریزائن کرتا ہوں۔ اگر وہ شراب بل ہے، شراب کو جائز قرار دیا گیا ہے اس بل میں، تو میں مجلس وحدت چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر نہیں ہے ایسا کچھ تو وہ الزامات لگانے والے کتنے پست لوگ ہیں، کتنے پست لوگ اور کتنے چھوٹے لوگ ہیں، اتنا بڑا جھوٹ لے آئیں۔ آپ پڑھیں ریونیو اتھارٹی کو، اس میں کہیں ذکر نہیں ہے، اور یہ بھی طے نہیں ہے الکوہلک لیکر پہ لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے، اس میں فریز دی ہوئی ہے، اب وہ اتھارٹی فیصلہ کرے گی لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے، ایسا ہی ہے۔ بس یہ کہانی۔ آخر میں آپ ہماری جو آڈینس ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آڈینس کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، یہ برق و تجلی کا دور ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ کمپٹیشن کا دور ہے، یہ وہ دور نہیں ہے جب آپ کلوٹ اور کھمبے کے لیے ووٹ دیا کرتے تھے۔ اب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ نے اپنے نمائندے کو وہاں بھیجنا ہے جس فورم کے بعد پوری دنیا نے آپ کے نمائندے کو دیکھنا ہے، آپ کی جگہ صحیح ہونی ہے، آپ کا مذاق اڑنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ کو MWM نہیں پسند نا، تو کم از کم ایسے بندے کو ووٹ نہ کریں، سپورٹ نہ کریں اس الیکشن میں جو آپ سے علمی طور پر، فکری طور پر، شعوری طور پر، دیانت کے اعتبار سے، جرات کے اعتبار سے آپ سے کم ہو۔ آپ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو آپ کی امنگوں کے ترجمان ہو، جو واقعی آپ کو پتہ ہو کہ وہ ضمیر کے علاوہ کسی کی آواز نہیں سن سکتا، جو آپ کے علاقے کی غیرت اور حمیت رکھ سکے، جو کمپیٹنٹ ہو، بریلینٹ ہو، بہادر ہو، شجاع ہو، نڈر ہو، جو ویژن رکھتا ہو، جو کسی فورم پہ جائے تو آپ کو یہاں پہ تسبیح پڑھ کے استغفار نہ کرنی پڑے، کہیں وہ بلنڈر نہ کرے وہاں جا کر کے۔ اب یہ کمپٹیشن کا دور ہے، یہ گلگت بلتستان ہے، یہ 4 ایٹمی ممالک کے درمیان گھیرا ہوا یہ وہ ملک ہے جس کی اکثریت لٹریٹ ہے۔ سبتین مجھے حیرت ہوتی ہے نا جب آپ جیسے پڑھے لکھے، کوئی MS ہے، کوئی PhD ہے، کوئی MPhil ہے، ہائیلی کوالیفائڈ بندے اس بندے کو اپنا ریپ بناتے ہیں جو یا میٹرک پاس ہے، یا میٹرک فیل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈگریاں نہیں لی ہے، آپ نے اپنے اخراجات کی سنریں لے کے آئی ہیں، ایسا ہی۔ پھر آپ جا کر کے علاقے کی تقدیر بدلنے کی بات کرتے ہو، پھر آپ جا کر کے گلگت بلتستان کو لے جا کے پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ بنانے کی باتیں کرتے ہو۔
جو بندہ پڑھ لکھ نہیں سکتا وہ لیجسلیشن کر سکے گا, وہ ریپرزنٹیشن کر سکے گا, وہ اس نظام کو, جو بیوروکریسی کا نظام آپ کے پاس کتنے سالوں سے ہے, 1847 کی جنگ آزادی کے بعد کا جو سلسلہ ابھی تک چلا آ رہا ہے, اس بیوروکریٹک سسٹم کو سمجھنے اور اس میں ریفارمز لانے, اور جا کے وہ سارا سسٹم ابنڈنٹ ہو چکا ہوا. اس وقت دنیا پیپر لیس ہو چکی ہوئی ہے. آپ اب بھی فائلوں کے پیچھے ذلیل ہوتے ہو, فائلوں کی ٹالیاں آپ آفس میں جا کے دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی, آپ حیران رہ جائیں گے, یار دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے, آپ ابھی بھی کاغذات کے ڈھیر کے پیچھے. لہٰذا میں بالخصوص جوانوں سے, آپ نے فیس بک پہ آپ کو حق نہیں ہے کل حقوق کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, لگژریز کے حوالے سے, اندھیرا ہونے کے حوالے سے, پانی نہ ہونے کے حوالے سے, انٹرنیٹ نہ ہونے کے حوالے سے, یا مرضی کی حکومتیں بننے سے, یا کسی معذرت کے ساتھ ان پڑھ کو آپ کے اوپر لا کے مسلط کرنے سے کے بعد آپ کو شکایت کا حق حاصل نہیں ہے. اگر آپ آج صحیح منتخب نہیں کرو گے, کل آپ کوئی شکایت نہ کریں. بالکل ایک ویژنری لیڈر چاہیے, جس نے پورے جیوی کو لے کے چلنا. بہت شکریہ محسن کاظم صاحب جی. تو ہمارے درمیان موجود تھے سابق اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان محمد محسن کاظم صاحب. انہوں نے اپنی آرا سے آپ سب کو آگاہ کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر کسی دن پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سب سامعین کے سامنے عرض کریں گے. اللہ نے کہبان.